اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں محمد ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 3A ویژن۔ دوستوں، کسی بزرگ سے کسی نے یہ پوچھا کہ حضرت ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں، تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا، کیا ہی اچھا ہے وہ شخص جس کے پاس نصیحت کے لیے کوئی لفظ نہیں مگر اس کا عمل۔ یعنی کہ کسی کا عمل آپ کے لیے بہترین نصیحت ہے۔ میں کوئی کام کرتا ہی نہیں ہوں اور مجھ سے کوئی پوچھے، مثال کے طور پہ میں کسی بچے کو کہتا ہوں بھائی سچ بولا کرو، یہ نصیحت کر رہا ہوں، اور خود وقتاً فوقتاً جھوٹ بول دیتا ہوں، عمل کچھ اور ہے، الفاظ کچھ اور ہے۔ تو ان بزرگوں کا یہ کہنا تھا، کیا ہی اچھا ہے وہ شخص جس کے پاس نصیحت کے لیے کوئی لفظ نہ ہو مگر عمل ہو۔ تو ہماری جو نصیحتیں ہیں ان کے صحیح حقدار جو مستحق ہیں وہ ہمارے بچے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو جب نصیحت کوئی کرنے لگیں تو سب سے پہلے اس چیز پہ فوکس کریں کہ ہمارا عمل کیا ہے۔ ہم اپنے عمل سے بچوں کو کر کے دکھائیں، بچوں کے اندر وہ عادتیں خود بخود ڈیولپ ہو جائیں گی۔ ہم بچوں کے سامنے نماز پڑھیں، چھوٹے بچے ہیں تو کوشش کریں سنتیں گھر پڑھیں، فرض مسجد میں پڑھیں، اور بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، بچوں کے سامنے سچ بولیں، کھانا کھاتے ہوئے کھانے کے جو آداب ہیں بچوں کے سامنے کریں گے تو یہ جو عمل ہیں یہ بچوں کے لیے زبردست نصیحت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی 4 ٹائم ایسے ہیں، 4 اوقات ایسے ہیں جس کے اندر اگر آپ بچوں کو نصیحت کریں تو وہ بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے، بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ وہ ریسیپٹیو موڈ کو آپ نے جانچنا ہے اور اسی وقت کے اندر بچوں کو نصیحت بڑی کارآمد ثابت ہوگی۔ نمبر 1، جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، گاڑی پہ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا بچہ یا چھوٹا آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، تو اس وقت آپ غور کریں، وہ چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، باہر دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، تو یہ اس کا ریسیپٹیو موڈ ہے۔ اس وقت وہ اس حالت میں ہے کہ جو نصیحت آپ کریں گے، جو چیز اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، وہ قبول کرنے کے موڈ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس وقت یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ڈانٹنا، ڈھپٹنا، منع کرنا، اس سے بہتر ہے کہ بچے کو کوئی اچھی باتوں کی آپ نصیحت کریں۔ نمبر 2، آپ دیکھیں کہ جب بچے سونے کے لیے بستر پہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو بڑا کوئی لیٹا ہو، ماما کی شکل میں، بابا کی شکل میں، دادوں کی شکل میں، نانوں کی شکل میں، تو وہ بچے اکثر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کہانی سنائیں۔ آج کل سنیریو تھوڑا سا چینج ہے، بچے موبائل دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، جس کے بڑے منفی اثرات بچوں پہ پڑتے ہیں۔ لیکن ہم سیکنڈ جو ریسیپٹیو موڈ ہے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جب بچے سونے کے لیے بستر پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی کہانی سنائیں، ہمیں دیٹس مین کہ وہ اس وقت ریسیپٹیو موڈ میں ہیں، کچھ قبول کرنے کے، جو نصیحت، جو بات، جو کہانی آپ ان کو سنائیں گے تو وہ ان کے ذہن پہ اب نقش کرے گی۔ آپ خود پہ بھی غور کریں گے، اگر آپ نے اس عمر میں کچھ اس وقت کہانیاں سنی ہوں گی، ابھی بھی آپ کو یاد ہوں گی کہ وہ آپ کے ذہن پہ نقش کر گئی ہیں۔ تو اس وقت ماں باپ بجائے بلی چوہے والی، چور سپاہی والی، ادھر ادھر کی پریوں والی کہانی سنانے کی بجائے انبیاء کے واقعہ سنائیں، صحابہ کے واقعہ سنائیں، صحابہ کے بچوں کے واقعہ سنائیں، اولیاء اللہ کے ان کے بچپن کے واقعہ سنائیں۔ اس کا بہت زیادہ فائدہ بچوں کو بھی ہوگا اور آپ کو بھی ہوگا کہ آپ نے بچوں کو کہانی سنانی ہے تو اس کے لیے آپ بھی کوئی نہ کوئی مطالعہ کریں گے۔ نمبر 3، تیسرا ریسیپٹیو موڈ، جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو اس وقت بھی وہ توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے ارد گرد اپنے پیارے کی، تو اس وقت بھی جو آپ بات کرتے ہیں تو وہ خاموشی کے پاس ان کے پاس ادھر ادھر توجہ لے جانے کے لیے کچھ وقت نہیں ہوتا، کچھ ان کی طبیعت اس وقت اس طریقے کی ہوتی ہے، جو نصیحت، جو بات آپ سے کر رہے ہوتے ہیں وہ غور سے اسی کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب بچے کبھی بیمار ہوں تو ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں کی جائیں کہ وہ ان کا دھیان اللہ کی طرف ہو، کہ بھئی بیماری سے صحت میں آنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ناکامی سے کامیابی کی طرف جانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جنت کی باتیں ان کے ساتھ کی جائیں، فضائل کی باتیں کی جائیں، انعامات کی باتیں کی جائیں، سچ بولنے پہ انعامات کی۔ یہ تیسرا ریسیپٹیو موڈ میں جو بات آپ کہیں گے بچہ اس کو بھی پک کرے گا اور سمجھے گا۔ نمبر 4، چوتھا ریسیپٹیو موڈ دسترخوان کی جگہ ہے۔ جب کھانے کے ٹیبل پہ بچہ بیٹھے، دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو اس وقت بھی بچہ وہ باتیں قبول کرنے کی پوزیشن موڈ میں ہوتا ہے جو آپ ان کو کہیں گے، جو باتیں آپ ان کو سمجھائیں گے۔ تو جب دسترخوان میں بیٹھیں تو کھانے کے آداب کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے کہ کھانا نہ تو دنیاوی باتیں کرتے ہوئے
کھانا چاہیے، نہ بالکل خاموشی سے کھانا چاہیے، دین کی باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانا چاہیے۔ تو اس وقت بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے پیار سے اچھے انداز کے ساتھ بچوں کے ساتھ دین کے ٹاپک پہ باتیں کی جائیں تو اس وقت وہ ریسیپٹیو موڈ میں ہوتے ہیں، وہ آپ کی نصیحت قبول کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، وہ آپ کی بات مانیں گے بھی اور یہ باتیں ان کے ذہن نشین بھی رہیں گی۔ تو یہ 4 ریسیپٹیو موڈ ہیں۔ کوشش کریں کہ جب بھی آپ نے بچوں کو نصیحت کرنی ہو تو ان 4 ریسیپٹیو موڈز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔